ناظرین، چین کی برتری، چین کے نیو ورلڈ آرڈر کی دوسری قسط۔ تو میں آپ کو کل ڈیپ سیک کا بتا رہا تھا۔ ڈیپ سیک چھوٹا سا ذکر کرتا ہوں، اس میں اب اس سے آگے جائیں گے۔ ڈیپ سیک پر جب یہ اے آئی کی یہ ایپ سامنے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں مور ایفیشنٹ اور سستی اور ہر ایک کے دسترس میں موجود اور اس سے زیادہ کام کرنے والی، تو امریکہ کی کمپنیوں اور سائنسدانوں کے سینوں پر مونگ دلی جا رہی ہے، نظر آ رہا ہے سب کچھ۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو ڈیپ سیک ہے انہوں نے ہماری ٹیکنالوجی چوری کی ہے۔ اچھا، چوری کیا کی ہے جی؟ کہ انہوں نے ہماری پروگرامنگ چوری کر لی ہے اور انہوں نے وہ چپس چوری کر لی ہیں جو انویڈا بناتا اور جو جس کو یہ استعمال کر کے انہوں نے چیٹ جی پی ٹی بنائی تھی، اور ان چپس کا استعمال کیا، اور وہ چپس جو ہے وہ نیشنل ایروناٹیکل سائنس کی جو ایک ایجنسی ہے امریکہ کی، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی جو چوری ہے اس کو روکے۔ انویڈا یہ والی جو چپس ہیں یہ ایکسکلوسیولی فار امریکہ اور فار اوپن آئی جو کمپنی ہے وہ اس کے لیے بناتی تھی۔ اچھا، تو یہ سارے الزامات جب انہوں نے لگا لیے تو اس کے جواب میں ڈیپ سیک والوں نے کہا کہ بھائی ہماری مختص سی ٹیم ہے، ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ینگسٹر ہیں سارے، یہ چینی، میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اس ٹیم کے ساتھ بنائی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے تو وہ چپس استعمال ہی نہیں کی جو آپ استعمال کرتے ہیں H100، وہ بین ہے نو ڈاؤٹ، وہ آپ نہیں کسی کو اور کے پاس جانے دینا چاہتے، تو ہم نے تو H800 کے ساتھ کام کیا ہے جو کہ اویلیبل ہے۔ تو وہ آپ نے تو اس لیے اویلیبل چھوڑی تھی کہ وہ اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو استعمال کیا ہے۔ آپ نے H100 25,000 یوز کی تھی، ہم نے H8 2000 یوز کی ہے اونلی، تو کاسٹ کم ہوئی نا۔ اسی طرح یہ ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ ہیں وہاں، تو ایک پورے کا پوری ایک بارات ماہرین کی اور بڑے بڑے دماغوں کی، اور پھر ایک بڑے بڑے، میں نے جیسے کل کہا تھا کہ وہ ڈیٹا سینٹرز۔ تو یہ اب تک کی کہانی ہے۔ اب دیکھیں، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، چائنا جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے۔ اب چائنا کا آپ کے ساتھ مقابلہ، امریکہ کے ساتھ مقابلہ نظر نہیں آتا، چائنا کا اپنے اندر ہی مقابلہ شروع ہو گیا۔ وہ نئی خبر یہ ہے کہ علی بابا ایک کمپنی ہے، ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے اور بہت سے کام کرتی ہے پوری دنیا میں، چائنا کی کمپنی ہے۔ انہوں نے ایک وہ بھی ایک لے آئے ہیں Qwen 2.5 اے آئی کے نام سے ایک ایپ لے آئے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ڈیپ سیک سے بھی آگے ہیں۔ اب وہ کہاں تک سچا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن مقابلہ ان کا آپس میں پڑ گیا ہے۔ امریکہ آؤٹ ہو گیا، یہ ساری کمپنیاں آؤٹ ہو گئی ہیں۔ اور اگلی بات میں جو آپ کو کل بتا رہا تھا اس کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو میں کل آپ کو بتا گیا ہوں، آج رائٹرز نے اس پہ سٹوری کی ہے کہ جو فیوژن ہے جس سے انرجی حاصل کرنے کا تجربہ کر لیا ہے چائنا نے، اور اتنی زیادہ انرجی میں نے کہا تھا ہے کہ وہ شاید سنبھال لے نہ سنبھالی جائے۔ اب کام اس پہ شروع کر دیا ہے چائنا نے کہ اس انرجی کو چینلائز کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ اتنی انرجی ہوگی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اور وہ انرجی جو ہے وہ فیوژن کے عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا، جیسے بتایا تھا کہ سورج میں وہ عمل ہوتا ہے جو انہوں نے یہاں زمین پہ کر لیا ہے، اپنی لیبارٹریز میں کر لیا ہے، تو انہوں نے چائنا کی اس لیبارٹری کی تصویر جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل اگنیشن ان کا فیسلٹی ہے امریکہ کی NIF، اس کے مقابلے میں یہ جو تصویر انہوں نے جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 50 گنا بڑی فیسلٹی ہے جہاں پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے، اتنی بڑی لیب ہے، اتنی بڑی لیبارٹری ہے، وہاں پہ یہ فیوژن ہو رہی ہے۔ اور وہ جو میں نے بتایا ہے وہ پتہ نہیں کتنے اربوں روپے، اربوں ڈالر میں بنی ہے۔ اب یہ بھی ان کو بتا دیں گے کہ یہ کتنے انہوں نے اس سے کم میں بنایا ہے۔ تو یہ ایک تو کل میں آپ کو خبر دے رہا تھا، تو آج میڈیا آؤٹ لیٹس پہ آ گئی ہے، اور اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ اس سے بڑی ہے، اور امریکہ نے ابھی تک اس کا تجربہ نہیں کر سکا امریکہ۔ یہ جو NIF میں بتا رہا ہوں جو 50 گنا چھوٹی ہے چائنا کی لیبارٹری سے، انہوں نے ابھی تک یہ فیوژن کے عمل کا تجربہ نہیں کیا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک چائنا اس سے آگے۔ اب میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں کل ذکر کر رہا تھا کہ ایک ببل پھٹا تھا 2000 میں،
وہ تھا .com ببل ایک بلبلہ بنایا جاتا ہے، ایک ببل بنایا جاتا ہے، ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے۔ فارمولا اب تک یہ ہے کہ پہلے ہائپ، پھر کریش، پھر اصل بات۔ تو یہ ہے ان کا فارمولا، یہ ہے کیپٹلزم، یہ ہے امریکہ، یہ ہے مغرب۔ ایک ہائپ کریٹ کریں۔ 2000 میں جو انٹرنیٹ کمپنیز تھیں ان کی ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ اب سب سے بڑا بزنس یہی ہے، تو ہر ایک نے اس پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس پہ بے تحاشا اپنی سرمایہ جو ہے وہ پھینکا۔ تو جب وہ سرمایہ اس میں آ گیا تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر یہ اس کی اصل حجم تھا اس کاروبار کا، تو جو ہائپ تھی وہ اس کو یہاں لے گئی۔ تو یہ یہاں سے یہاں تک یہ ببل ہے، یہ اسے ببل کہتے ہیں، بلبلہ، پانی کا بلبلہ، ٹھیک، یہ بلبلہ ہے۔ تو یہ بلبلہ تو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ بلبلہ پھٹ گیا، اس لیے کہ وہ گروتھ اتنی تھی نہیں جتنی بتائی گئی تھی، اور سرمایہ کاروں سے سرمایہ اکٹھا کیا گیا تھا۔ تو وہ جب بلبلہ پھٹا تو بہت سی کمپنیاں یورپ اور امریکہ کی وہ دیوالیہ ہو گئیں، ختم ہو گئی، ان کا بزنس جاتا رہا۔ لیکن اس میں سے بھی کچھ نے فائدہ اٹھایا۔ اس ملبے پر جو عمارتیں جنہوں نے کھڑی کی، اس تباہی کے ملبے پر، وہ تھی ای بے، وہ تھی گوگل، وہ تھی ایمیزون۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ جو گرے ہوئے تھے سارے بیچارے، وہ کمپنیاں جو تباہ حال تھیں، ان کے ملبے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پھر ساری سپیس خود لے لی، قبضہ کر لیا۔ تو ایک لحاظ سے یہ قبضہ گروپ بھی ہے، ویسے تو کیپٹلزم نام ہی اسی کا۔ اب یہ جو چیٹ جی پی ٹی، اوپن آئی کمپنی، اور انہوں نے جتنی بڑی انویسٹمنٹ کا اعلان، میں نے کہا $600 ارب کا جو کہا تھا کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ اس میں لا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ببل ہے۔ یاد رکھیے، میں آج کہہ رہا ہوں یہ ببل ہے اور یہ پھٹے گا۔ اور جب یہ پھٹے گا تو پھر اس دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور کمپنی انہی کی اس پہ آگے اپنی عمارت تعمیر کرے گی، بلکہ چائنا موجود ہے، اس نے اپنی عمارتیں بنا لی ہوئی ہیں، تو پھر لوگ ادھر ہی دیکھیں گے۔ تو اس لیے چائنا مستقبل ہے۔ اچھا جی، اب اگلی بات میں جو اس قسط میں اگلی بات آپ کو بتانی تھی کہ چائنا اور کیسے آگے جا رہا ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 6 جنریشن انٹرنیٹ میں چائنا نے بھرپور اور مکمل اور فول پروف تجربہ کر لیا ہے، اور اس نے کس کو گہنایا ہے، کس کمپنی کو اس نے آپ کہیں کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ ہے اسٹار لنک، ایلان مسک کی۔ ایلان مسک، جس کا نام آپ ان دنوں بہت سن رہے ہیں، جو ٹرمپ کا سب سے بڑا سپانسر ہے، جو اس وقت فیصلوں میں، تمام ٹرمپ کے فیصلوں میں وہ شامل ہے، اور وہ دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ایکس کا مالک، ٹویٹر، اس کا مالک، وہ جو اسٹار لنک وہ جو ہے اس کی کمپنی اسپیس ایکس کمپنی کا مالک، جو راکٹ بھیجتا ہے دوسرے سیاروں پہ، اور اس کا خیال یہ ہے کہ ہم ایک اور دنیا کسی اور سیارے پہ بسائیں گے، اس کی کمپنی اسٹار لنک، وہ انٹرنیٹ کمپنی ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکی ہے، اور جو انہوں نے کر دیا، یہ اپنے طرف سے یہ سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اچھا، اب ایک عام کمپنی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ چائنا کی سرکاری کمپنی نہیں ہے جس نے یہ تجربہ کیا ہے 6 جنریشن کا، جس نے کوئی اتنی بڑا اس نے تجربہ کیا ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی جو تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں۔ دعویٰ انہوں نے یہ کیا ہے، جس کو انہوں نے ثابت کیا ہے، کہ 100 گیگا بائٹس کی انہوں نے صلاحیت حاصل کر لی ہے، اور اپنے سیٹلائٹ سے زمین کے اسٹیشن پر انہوں نے یہ ٹرانسمیشن کر لی ہے 100 گیگا بائٹس، یعنی کہ پر سیکنڈ، یعنی کہ ایک سیکنڈ میں اب آپ پوری کتنی فلمیں، ایک سیکنڈ میں پوری ڈیوریشن کی 10 فلمیں آپ ایک سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اتنا تیز انٹرنیٹ آ رہا ہے، اتنا تیز انٹرنیٹ آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ ناسا، MIT، میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، MIT، یہ مقابلہ کر رہے ہیں اس کا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بھی یہ تجربہ کیا۔ تو کمپنی نے آگے سے کیا کہا، جو کمرشل کمپنی ہے، جو نجی کمپنی ہے، جو چائنا کی سرکاری کمپنی نہیں ہے، اس نے کہا
ٹھیک ہے کیا ہوگا آپ نے، لیکن جتنا بڑا سیٹلائٹ ہمارا ہے یعنی کہ چائنا کا ہے اتنا تو آپ کا نہیں ہے. ہمارا جو سیٹلائٹ ہے وہ 20 کلو گرام سے بھی زیادہ ہے ایم آئی ٹی کا جو بھیجا ہوا ہے. جو ایم آئی ٹی نے اور ناسا نے سیٹلائٹ بھیجا ہوا ہے 6 جنریشن انٹرنیٹ کے لیے، اس سے 20 کلو گرام زیادہ وزن کا ہے. تو اس کا مطلب وہ زیادہ کام کرے گا، وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوگا، وہ زیادہ ریلائبل ہوگا، وہ زیادہ سسٹینیبل ہوگا. تو یہ ہے چائنا، یہ ہے چائنا کا نیو ورلڈ آرڈر، اور یہ ہے چائنا کی برتری. لیکن یہاں ختم نہیں ہوئی. میں اب اگلی قسط میں دکھاؤں گا کہ بتاؤں گا آپ کو کہ چائنا جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے کہاں تک پہنچ چکا ہے، کہ امریکہ نے ابھی وہاں اس سفر کا آغاز بھی نہیں کیا. اس اپڈیٹ کے ساتھ اگلی قسط.